آ گئی، اللہ پاک نے عمر کا ایک بڑا حصہ، یہ تو میری اس کی بات رہی کہ بزرگوں کے سائے میں، ان کی جوتیوں میں اللہ پاک نے وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اسے خوب دیکھا ہے، خوب پرکھا سمجھا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، ولی کتنے بڑے درجے کا ہو جائے، کتنے بڑے درجے کو ہو جائے، لیکن نبی کے برابر صبح قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے۔ نبوت خالص اللہ کی دین ہے، اور ولایت کسبی چیز ہے۔ نبوت ایک عہدہ ہے، اور ولایت جو ہے ایک ڈگری ہے، جیسے بی اے کی ڈگری، ایم اے کی ڈگری ہوتی ہے، ولایت ایک ڈگری ہے کہ آدمی محنت کر کے ڈگری حاصل کر سکتا ہے۔ نبوت ایک عہدہ ہے، عہدہ اللہ عطا فرمائے گا تو ملے گا۔ ساری دنیا کسی کو مل کر کے نبی بنانا چاہے، وہ جھوٹا نبی تو ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں سے اس کو نبوت نہیں مل سکتی۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری ایسا ہے، وقت ختم قریب آ گیا، جتنی میں نے نیت کی تھی وقت پورا ہو گیا ہمارا، بس یہ بات عرض کر دیں پوری۔ نبوت اور ولایت نبی پاک کی اتباع کے نتیجے میں اور صدقے میں ملتی ہے۔ یہ سن لیجئے، اگر کوئی شخص اتباع نبوت، اتباع سنت، نبی پاک کی ایک سنت کے بھی خلاف زندگی اگر گزارتا رہتا ہے، اس کو ولایت کی ہوا نہیں لگ پائے گی۔ ولایت کو اللہ پاک نے نبی پاک کے طریقے کے چلنے پر کیا ہے۔ جو جتنی اتباع کرے گا، نقش قدم پر چلے گا، اللہ اس کو ولایت عطا فرمائیں گے۔ کوئی آدمی سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے، کھلم کھلا سنت کا جنازہ نکالتا ہے، وہ چاہے وہ ہوا میں اڑے، چاہے وہ کچھ ہو، خوب عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ولایت اس کو نہیں مل سکتی ہے۔ ولایت کی بنیاد اللہ پاک نے رسول پاک کی اتباع پر رکھی ہے۔ حضور کی سنتوں کا جنازہ اور مذاق اڑانے والا، نبی پاک کی بغاوت کرنے والا اپنے عمل سے ولی ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اور شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے کام کی بات لکھی، شاید آپ لوگ زیادہ نہ سمجھ پائیں، لیکن علماء بیٹھے ان کو مزہ آئے گا۔ بہت کام کی بات لکھی ہے، نبوت اور ولایت کا موازنہ کیا ہے، نبوت اور ولایت کا موازنہ کیا۔ شاید ہم دور چلے گئے، بات حضرت زکریا علیہ السلام کی کر رہے تھے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ ان کا تذکرہ کر رہا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا، اللہ پاک سے چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، کیسے؟ چپکے چپکے، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، زور زور سے دعا نہیں، چپکے دعا مانگ رہے تھے۔ کائے کی دعا کر رہے تھے؟ اولاد کی دعا کر رہے ہیں، نبی ہو کر، اور اولاد کی دعا نبی ہو کر اپنے گود بھرنے کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں، نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر نبی کے اختیار میں ہوتا، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، اولاد کی تمنا تو سبھی کو ہوتی ہے، سبھی کا جی چاہتا ہے کہ گھر میں ایک اولاد ہو، چراغ جلے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جی نہیں چاہتا ہوگا کہ میری بھی اولاد ہو جاتی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میرے آقا جی یہ چاہ رہا ہے ایک چراغ گھر میں جل جائے، میری اولاد ہو جائے۔ اللہ کو تو کچھ اور بتانا منظور تھا، اللہ کچھ اور دکھانا چاہ رہا تھا، دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو یہ میرے محبوب ہیں،
میرے چہیتے ہیں، میرے دلارے ہیں، پوری کائنات کو ہم نے ان کے صدقے میں ان پر پیدا کیا ہے، لیکن گود خالی اللہ نے رکھی، گود خالی اللہ نے رکھی۔ یہ بتانا چاہتے ہیں نبوت دی ہے، خدا کی خدائی میں دخل دینے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ ہم چاہیں گے تو اولاد دیں گے اور نہیں چاہیں گے تو اولاد نہیں مل سکتی ان کو۔ بس بھائی ادھوری بات ہوئی ہے، لیکن ایک بات تو بہرحال کام کی ہو گئی کہ عقیدوں کو اللہ کے واسطے میں اپنے آپ کو بھی شامل کر کے اور آپ کو بھی شامل کر کے ایک بات درد دل سے کہنا چاہتا ہوں۔ دنیا مومن سمجھ رہی ہے، واقعی عقیدے ہیں کہ نہیں ہے، یہ کسی عالم سے، دین جاننے والوں سے، مفتیان کرام سے اپنے عقیدوں کو جچوائیے، پرکھوائیے، دکھائیے کہ یہ عقیدے ہمارے صحیح ہیں کہ نہیں۔ اگر ایسے ہی چلے گئے، آنکھ بند ہو گئی، تو قبر میں سب سے پہلا سوال اسی کا کیا جائے گا۔ یہ تو علماء سے سنا ہی ہوگا آپ نے، ارے ایک ملک سے دوسرے ملک کا جب سفر کرتے ہیں، ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے پاسپورٹ اور ویزا دیکھتے ہیں۔ یہ ہوتا نہیں ہوتا؟ پاسپورٹ دکھاؤ، ویزا دکھاؤ، ترا پاسپورٹ صحیح ہے کہ نہیں، بغیر اس کے انٹری نہیں ہو پاتی۔ جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزے کی اور پاسپورٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو اس عالم سے دوسرے عالم میں جانے کے لیے بھی پاسپورٹ ایمان کا، دین کا، عقیدہ توحید و رسالت کا سب سے پہلے چیک کیا جائے گا۔ یہاں تو چکمہ دے کر کے آپ جو چاہیں کر لیں، ووٹر لسٹ میں نام لکھوا دیجئے کہ مسلمان ہیں، پاسپورٹ بنوا لیجئے کہ مسلمان ہیں، مسلمانوں والا نام لکھ لیجئے، کون دل چیر کر کے آپ کا دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب نیچے پہنچیں گے تو فرشتے آئیں، وہ پوچھیں گے آپ سے کیا لے کے آئے ہو بھائی، ما دینو کا، من ربو کا، ما تقول لہذا الرجل۔ اب وہاں آئے بائیں شائیں شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ جب کچھ نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی۔ قرآن مجید حدیث میں منافقین کا تذکرہ ہے، وقت نہیں میں آپ کو بتاتا، بس ایک پیغام دے کر کے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اپنے عقیدوں کو درست کریں، عقیدوں کو صحیح کریں اور ان عقیدوں کی مرتے دم تک حفاظت کی فکر کریں۔ جب تک جڑ رہے گی درخت سرسبز و شاداب رہے گا، جناب والا اس میں پتے بھی آئیں گے، پھول بھی آئیں گے، پھل بھی آئیں گے، اور جڑ ہی سڑ گئی ختم قصہ ہو جائے گا۔ جب ہمارا عقیدہ ہی نہیں باقی رہے گا صحیح تو پھر کیا کر لیں گے؟ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عقیدوں کی حفاظت کی اور اس کے بقا کی رکھنے کی فکر نصیب فرمائے۔ آیت کریمہ میں 3 باتیں بیان کی تھی، ایک کا میں نے تذکرہ کیا ہے، 2 باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ میری ان گزارشات کو قبول فرما لے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔